السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ہم انسان اپنی انا میں اتنا مست رہتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں دوسروں کے ہیچ نظر سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ دوسروں کو ہمدردی کی نظر سے دیکھیں، آپ دوسروں کو پیار محبت شفقت بھری نظر سے دیکھیں، لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے کہ انسان اپنی انا میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ دوسروں کی عزت کی تار تار کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر وقت یہ تعلیم دی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، سینہ جھکا کے چلیں، لیکن ہمیشہ اس کا الٹا ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی عزت اپنے آپ کرے اور دوسروں سے بھی کرائے۔ اگر آپ واقعی میں اپنا عزت چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی عزت دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے زندگی میں کچھ مرتبہ کو حاصل کریں تو آپ کو کچھ محنت و مشقت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ بلند مقام کو طے کریں تو آپ کو واقعی میں وہ محنت کرنی پڑے گی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ ایسے ہی آپ کو کوئی چمن کا دیدار نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر وہ جذبہ ہونی چاہیے، آپ کو سب سے بہترین وہ نمونہ ہونا چاہیے، سب سے بہترین اور اعلیٰ تنظیم ہونا چاہیے، آپ کو اعلیٰ تعلیم ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتوں کو عزت بخشی اور بہتوں کو ذلت و خوار کر دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے لیے ہر کام کو کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ بلند ہو تو آپ اللہ کے کہے ہوئے راستے پہ چلیں۔ ایک وقت میں آپ نے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے نہیں الٹا۔ اگر آپ پڑھے ہوں گے تو آپ کی نظر میں ایک واقعہ ضرور آیا ہوگا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جب وہ چلتے تھے تو لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف جھک جاتی تھی، اتنی عقیدت محبت پیار ملتا تھا ان کو۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا کہ جب حضرت جنید بغدادی ایک شاہی پہلوان تھے، ان کا پیشہ پہلوانی سے چلتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک نحیف لاغر کمزور ضعیف انسان آ کر کہتا ہے کہ میں جنید بغدادی سے پہلوانی لڑوں گا، میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری ٹانگیں تو قبر کو جا پہنچی ہے، تم بھلا کیسے جنید بغدادی جیسے شاہی پہلوان سے لڑ پاؤ گے؟ تم تو اتنا کمزور ہو کہ تم تو اپنے ڈھنگ سے چل بھی نہیں سکتے۔ لیکن بوڑھا نے اپنے اس ضعیف بدن کو نہ دیکھ کے لوگوں کو یہ کہا کہ میں ایک ایسا ترکیب جانتا ہوں کہ جس سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو میں پچھاڑ دوں گا۔ تو لوگوں نے یہ سن کر بڑا تعجب کیا کہ ایسی کون سی داؤ جانتا ہے، ایسی کون سی ترکیب جانتا ہے جو جنید بغدادی جیسے پہلوان کو پچھاڑ دے گا۔ چنانچہ ایک تاریخ طے ہوئی مقابلے کے لیے۔ لوگ اس طرح کا عجیب و غریب مقابلہ دیکھ کے جھون در جھون آنے لگے۔ لوگوں کی اتنی بھیڑ جمع ہو گئی اس تاریخ کو، جس تاریخ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے
اعلان پہلوانی کے لیے ہاں کہا تھا۔ لوگ کافی تعداد میں پہنچے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے، لہذا جب مقابلہ شروع ہوا، ایک دوسرے میں گتھم گتھا شروع ہوئی، تو بوڑھا ضعیف نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آہستہ سے کان میں کہا کہ حضرت میں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ شاہی پہلوان ہیں، آپ کے پہلوانی کے آگے میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میں اس امید سے اس مقابلے کے لیے ہاں کہا ہوں کہ میرے گھر میں 2-4 روز سے فاقے چل رہے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فاقے سے دوچار ہے۔ اگر آپ یہ مقابلہ آج ہار جاتے ہیں، ان سے ملنے والے انعامات مجھے مل جائیں گے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اتنا سننا تھا کہ ان کے دل کی قایا پلٹ گئی۔ اس نے کہا، یہ سودا تو بہت سستا ہے، میں کیوں نہ اس سودے سے اپنی رب کی مرضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروں۔ چنانچہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور تھوڑی دیر ایسا باور کرایا جیسا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت طاقت اور زور لگا رہے ہوں، لیکن حقیقت ایسا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زمین پر گرا لیتے ہیں اور وہ بوڑھا شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چڑھ کے اپنا فتح کا جشن مناتا ہے۔ لہذا اس وقت حضرت جنید بغدادی کی عزت تو جاتی ہے، لیکن واللہ اللہ کے لیے یہ عزت، اللہ کے لیے قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی اس کی رائے گاہ نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے لوگوں کو دلوں میں یہ محبت، یہ الفت ڈال دی کہ اس شخص کے لیے لوگ آج بھی ان کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لوگ دور و دراز سے آتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جب بھی آپ کوئی کام کریں اللہ کے لیے کریں، اپنی تواضع اور انکساری کو سامنے مضبوطی سے رکھیں اور اپنے اندر انانیت کو نہ آنے دیں۔ اگر آپ کے اندر ذرا بھی تکبر، گھمنڈ آ گیا تو آپ کی دونوں جہاں برباد ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس درجہ میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر رحم فضل بنا رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب محبت، پیار بھری نظر سے دیکھے تو آپ کو چاہیے کہ ہر کسی کے لیے آپ کو محبت بھرا الفاظ کہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ بہت پچھتائیں گے۔ اللہ کی محبت کی بازی جس میں اپنا سب کچھ ہار جانے کو دل چاہتا ہے اور رو رو کر عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، میں تیرے نافرمانی ہوں، تیری مرضی کے خلاف چلا، اب اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں، تو معاف فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے نام اعمال سے بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے خطاؤں کو بھول جا اور اس سے محبت کرو، اور پھر اس کی توبہ کا نیک عمل اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی اس طرح مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک میرے سے جو بھی غلطیاں جانے میں انجانے میں ہوئی آپ اس کو معاف فرمائے۔ واللہ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری غلطیوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ ان غلطیوں کو مٹا کے آپ کو ثواب دے گا۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اگر آپ ایک بار سچے دل سے اپنے گناہوں کا توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آج ہی سے توبہ کر لیں، کیونکہ آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے نہ کھلے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے انسان جب کبھی جس حالت میں رہتا ہے اس کی موت اسی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان 5 وقت نمازی ہے تو اس کی نماز پڑھتے ہی اس کی موت آتی ہے۔
اگر ایک انسان روزہ دار ہے، اس کے وقت موت جب بھی آئے گی تو ہو سکتا ہے اس کے روزے کی حالت میں آئے۔ ایک انسان شرابی ہے اور وہ پوری زندگی شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے اس کی موت ایک دن اسی نشے کی حالت میں آئے۔ اگر ایک انسان زانی اور بدکار ہے اور پوری زندگی بھر یہی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی اس کی موت اسی حالت میں آئے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہاتھ سے گیا نہیں۔ آپ اپنے آپ کو روکیں ان تمام برائیوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اور اس چیز کا آپ اپنے اندر ڈر پیدا کریں کہ اگر میں آج اس گناہ سے باز نہیں آیا تو کل قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا آپ سے، آپ کی ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، آپ کی سارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر آپ اس گناہوں سے آج توبہ نہیں کرتے تو کل قیامت میں اس کے سخت عذاب ہوں گے آپ پہ۔ گناہوں کے عذاب صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے تنہائی میں جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، آپ توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، خوب رو رو کر مانگیں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ دونوں جہاں کی بھلائی مانگیں۔